نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ مکمل طور پر اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور شیطان کے راستوں کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات کے لیے جو سب کا خالق و مالک اور سارے جہانوں کو پیدا کرنے والا ہے، اور درود و سلام نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، جو تمام انبیاء کے سردار اور ہمارے ہادی رہبر اور مرشد ہیں. اللہ تعالیٰ ان پر اپنی لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. اس سے پہلے ہم حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بچپن یا ان کی زندگی کے ابتدائی حالات و واقعات بیان کر چکے ہیں. آج پارٹ 2 کے طور پر ہم ان کی نبوت علی زندگی کے بعد کے جو معاملات ہیں، واقعات ہیں، ان پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانہ نبوت کے بعد خلفائے راشدین کا وقت بھی دیکھا. تو اس ایک دفعہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے کے لیے ان کے دربار میں تشریف لائے، حاضر ہوئے. تو حضرت عمر نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ، بڑی چاہت کے ساتھ ان کا استقبال کیا، ان کو بہت زیادہ عزت و احترام سے نوازا، اور ساتھ یہ فرمایا کہ اس وقت 2 ہی شخصیتیں ایسی ہیں کہ جن کو یہ عزت اور احترام دیا جانا چاہیے اور وہ اس کے لائق ہیں. ایک یہی حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ. تو جب آپ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجلس میں بیٹھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے خباب، جب آپ نے اسلام قبول کیا تھا ذرا اس وقت کے حالات تو بتاؤ. تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑا تردد کیا، کیونکہ وہ نمود و نمائش کے، ریاکاری کے قائل نہیں تھے. وہ خلوص کے پتلے تھے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس طرح اپنے واقعات بیان کر کے لوگوں کے سامنے واہ واہ کرے جائے. تو اس طرح انہوں نے تھوڑا سا اعراض کیا، خاموشی اختیار کی. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر اصرار کیا تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کچھ کہے، زبان سے کچھ کہے بغیر اپنی قمیض کو اپنی کمر سے ذرا تھوڑا سا اوپر کیا، تو وہ سارے کے سارے دم بخود رہ گئے. ان کے جسم پر زخموں کے اتنے نشان تھے کہ جیسے جسم پر گڑے پڑے ہوئے ہیں. تو جب سارے پریشان ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے خباب، یہ نشانات کیسے ہیں؟ تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اے امیر المومنین، ایک دفعہ ویسے تو جب میں نے اسلام قبول کیا تو کفار نے مجھے طرح طرح کی تکلیفیں دی، بہت دکھ پہنچائے، لیکن ایک دفعہ انہوں نے مجھ پر ظلم کی انتہا کر دی کہ انہوں نے مجھ سے یہ مطالبہ کیا کہ اسلام کو چھوڑ دو، اللہ کو چھوڑ دو، اسلام کو چھوڑ دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو چھوڑ دو. تو ٹھیک ہے، اگر نہیں چھوڑو گے تو پھر تم پہ بہت سا ظلم و ستم کیا جائے گا، تو کیا خیال ہے؟ تو حضرت خباب کہتے ہیں کہ میں نے انکار کر دیا. تو جب میں نے انکار کیا تو جتنے کافر تھے وہ سب غصے میں آ کر آگ بگولا ہوئے اور مجھے سزا دینے کی سوچنے لگے.
تو انہوں نے جنگل سے بہت سی لکڑیاں اکٹھی کی، ان کو آگ لگائی۔ جب وہ ان کے کوئلے بن گئے تو ان دہکتے ہوئے کوئلوں پر مجھے لٹا دیا، تو ان کوئلوں کی وجہ سے میرے جسم سے جو چربی اور خون بہہ کر نیچے نکل جا رہا تھا، ان کی وجہ سے ہی وہ کوئلے بجھ گئے، آگ جو تھی وہ ختم ہوئی۔ تو اس کی وجہ سے یہ میرے جسم میں گڑے پڑ گئے تھے، یعنی کہ اس قدر ظلم و ستم اور اس قدر بربریت کا وہ لوگ مظاہرہ کیا کرتے تھے۔ تو یہ تو صرف ایک واقعہ ہے، اگر دیکھا جائے تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی جو ہے، مکہ کی ساری زندگی جو ہے، وہ اسی طرح دکھوں اور تکلیفوں سے بھری ہوئی ہے۔ تو اس طرح حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی بہت معزز تھے، ان کو بہت عزت دی جاتی تھی اور وہ واقعی عزت کے قابل بھی تھے۔ انہوں نے اسلام کے بارے میں اسلام کی بڑی خدمت کی، اسلام کے لیے بڑی تکلیفیں اٹھائیں، اسلام کے لیے بڑی صعوبتیں برداشت کی، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت پیار کرتے تھے اور تمام مسلمان بھی ان کا بہت احترام کرتے تھے۔ تو اس سلسلے میں بہت سے واقعات ایسے ہیں جو بیان کیے جا سکتے ہیں، کہے جا سکتے ہیں، لیکن وقت کی کمی کے پیش نظر میں انہی الفاظ پر اکتفا کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، دین اسلام کی خاطر اپنی جانوں کو بھی اگر قربان کرنا پڑے تو اس کی بھی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے ابدی اصولوں، قرآن پاک پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔